بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، بات چیت بھی ایک فن ہے، اور خاص کر کسی بھی شخص سے معنی خیز بات کرنا کسی سائنس سے کم نہیں۔ آپ جب بھی کسی سے ملتے ہیں تو آپ کا ملنا اور رخصت ہونا دونوں ملنے والے شخص کے لیے انمیٹ نقوش چھوڑ سکتے ہیں، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو کبھی کبھار آپ کو ملتے ہیں۔ تصور کریں، اگر آپ کسی جگہ گئے ہوں اور کسی سے بھی بات چیت کیے بغیر واپس آ جائیں تو کیا آپ کو اچھا لگے گا، یا اپنے وقت کو یادگار بنانا اچھا لگے گا؟ کسی بھی نارمل شخص کے لیے لازمی ہے کہ وہ دوسروں سے جب بھی ملتا ہے تو ہیلو ہائے ضرور کرتا ہے۔ یہی ایک نقطہ ہے جہاں سے آپ اپنی بات شروع کر سکتے ہیں۔ ہمارے اسلامی اور ایشین کلچر میں تو یہ اور بھی آسان ہے، چونکہ وہ ملنا ملانا ہی نہیں سمجھا جاتا جس میں تمہید نہ مانی جائے۔ اس طرح تو ہمیں دو موقع مل جاتے ہیں، مثلاً السلام علیکم جناب، کیا حال ہے، آپ کیسے ہیں، اور سب ٹھیک چل رہا ہے نا؟ عموماً کسی بھی گفتگو میں کسی سے ملاقات اور بات شروع کرنا ہی مشکل تصور کی جاتی ہے۔ جب آپ نے علیک سلیک کر لی تو بات چیت کی بنیاد تو ویسے بھی پڑ جاتی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کسی شخص سے ذاتی کام کے سلسلے میں ملنا چاہ رہے ہوں تو اس سے کچھ کامن یا بنیادی تمہید سے بات آگے بڑھا سکتے ہیں، مثلاً جناب، آج میں عرصے بعد اس طرف آیا ہوں، پورا علاقہ بدلا بدلا لگ رہا ہے۔ وہ بھی کیا دور تھے جب ہم اسی راستے سے گزر کے اسکول آتے جاتے تھے۔ اب تو خوش قسمت ہیں کہ اسی اسکول میں استاد لگ گئے۔ آپ کے ساتھ گزرا ایک ایک پل یاد آیا ہے۔ ماشاء اللہ، اب تو ہمارے بچے بھی اسکول جانے لگے ہیں۔ میرے 3 بچے ہیں، اور جناب آپ کے کتنے بچے ہیں؟ اس طرح بات کنٹینیو کر سکتے ہیں، اور پھر اپنا مدعا بیان کر سکتے ہیں۔ میں بڑے بچے کو آپ کی نگرانی میں اسی اسکول میں داخل کرانے کا ارادہ رکھتا ہوں، تو پھر آپ کا میرے بیٹے کے حوالے سے کیا مشورہ ہے؟ اب جب آپ ریدم میں آ گئے تو آپ کو بات مکمل کیے بغیر روکنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ تو ہو گئی آپ کی ڈسکشن۔ اب آپ کی کلوزنگ یا اختتام بھی بہت لازمی ہے، لہٰذا آخر میں آپ کچھ اس طرح اپنی بات ختم کر سکتے ہیں: جناب، آج کی ہماری نشست بہت خوب رہی۔ دل تو نہیں کرتا کہ رخصت لی جائے، لیکن چونکہ میرا ایک اور تقریب میں جانا طے ہے، لہٰذا مجھے جانا ہوگا۔ لیکن آپ بتائیے، اگلے ہفتے چھٹیاں آ رہی ہیں، آپ کے پاس وقت تو ہوگا؟ آپ ہمارے یہاں تشریف لائیے، میں ملاقات کا متمنی رہوں گا، اور پھر ملتے ہیں انشاءاللہ، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو آپ کے سمجھنے کے لیے میں نے ایک مثال بیان کر دی، لیکن ہم روزمرہ زندگی میں کئی افراد سے مختلف ذاتی کاموں، کاروباری معاملات، سماجی سرگرمیوں، مختلف تقریبات، ساتھیوں کے ساتھ کام کے دوران، اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ، نئے رشتہ داروں اور دوستوں سے ملاقات، اور اجنبی لوگوں سے ملاقات جیسے تمام معاملات میں بات شروع اور ختم کرنے کا ایک ہی کامن طریقہ اپنا سکتے ہیں۔ خاص کر بات کی ابتدا اور اختتام تقریباً ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح کئی ملاقاتوں اس طرح کی ملاقاتوں سے کبھی بھی آپ اپنی جان چھڑا نہیں سکتے۔ آپ کو روزمرہ معاملات میں ہر حال میں اس طرح کے مواقع کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے، چاہے آپ اسے پسند کریں یا نہ کریں۔ علاوہ ازیں، گفتگو شروع کرنے سے پہلے آپ کی نیت پہ منحصر ہے کہ آپ نے کس سے کیا، کب اور کس انداز میں بات کرنی ہے۔ آپ کی نیت یا ارادہ آپ کے ہچکولوں اور جھجک کو دور کر دینے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک اور اہم نکتہ جس پر لوگ عموماً گیم پلان نہیں کرتے: آپ جسے ملنا جا رہے ہیں یا جہاں آپ جا رہے ہیں، وہاں سے آپ کیا حاصل کر کے آنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کیا بزنس کا تعارف کروانا جا رہے ہیں؟ آپ کسی کی شخصیت سے متاثر ہو کے اس سے ملنے جا رہے ہیں؟ آپ کچھ سیکھنے جا رہے ہیں؟ آپ کچھ سکھانے جا رہے ہیں؟ آپ کسی تقریب میں جا رہے ہیں؟ آپ کسی سے کچھ معلومات لینے جا رہے ہیں؟ آپ کوئی چیز لینے جا رہے ہیں یا کوئی اور مقصد؟ جب بھی آپ گھر سے نکلیں تو ایک ارادہ بنا لیں کہ کم از کم اس جگہ جانے سے مجھے حاصل یہ کرنا ہے۔ اس کو انگلش میں گیم پلان بھی کہتے ہیں۔ بسا اوقات تو آپ کسی جگہ تفریح کے لیے جا رہے ہوں، ذہنی طور پہ تیار کر لیں۔ اپنے آپ کو جب تیار کر کے آپ نکلیں گے اور ایک خاکہ بنا کے ذہن میں نکلیں گے،
تو آپ کو اس ٹرپ میں کہاں ٹھہر جب آپ ذہنی طور پہ تیار ہوں گے اور ایک خاکہ بنا لیں گے کہ آپ نے جاتے ہوئے کہاں ٹھہرنا ہے، دورانیہ کتنا ہوگا، انجوائمنٹ کیسے کرنی ہے، وغیرہ وغیرہ، تو بھی آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ بات چیت کی شروع کرنے سے پہلے ایک اہم نقطہ جس کی طرف توجہ انتہائی ضروری ہے، میں آپ کو کبھی یہ ریکمنڈ نہیں کروں گا کہ آپ ایسی ڈسکشن کے عادی نہیں اور بغیر ارادے کے اور بغیر جانے کے دوسرے کیا بات کر رہے ہیں اندھو کی طرح محفل کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کریں۔ ایسی صورت میں کچھ لمحے انتظار کر لیں، پہلے موقع محل کو دیکھیں، سمجھیں اور پھر ایک اسٹریٹجی کے تحت اپنی گفتگو کا آغاز کریں۔ اگر کسی جگہ پہلے سے کوئی بات چیت چل رہی ہے اور اگر آپ نے کسی سے الگ موضوع پہ بات شروع کرنی ہے تو بہتر ہے کہ ذرا انتظار فرمائیے تاکہ دوسرے یکسوئی سے آپ کی بات سن سکیں۔ ایک اہم اور خاص بات، جب آپ کسی سے بات کر رہے ہوں تو آپ کی باڈی لینگویج اور آپ کا چہرہ اور آپ کے اشارے بھی ایسے ہی ہوں جس طرح کی آپ بات کر رہے ہوں۔ مثلا اگر آپ کسی کی تعریف کرنا چاہ رہے ہوں اور آپ کے چہرے پہ 12 بج رہے ہوں تو یہ کبھی بھی مناسب نہیں ہوگا، یا کسی سے دکھ کا اظہار کر رہے ہوں اور آپ مسکرا رہے ہوں تو یہ بھی کسی کے زخموں پہ نمک چھڑکنے کے مترادف ہوگا۔ ایک اور بات، گفتگو میں عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ایکورڈ سین ہوتا ہے جب آپ کسی سے بات کر رہے ہوں اور آپ کی نظریں زمین میں دفن ہوئی ہوں یا توجہ کہیں اور ہو، اپنی نظریں جمائے رکھیں اور آنکھوں سے بھی بات کرنے والے کا انداز گفتگو لازمی نوٹ کریں۔ بسا اوقات تو ایسا معاملہ بھی آتا ہے کہ آپ کو کسی سخت پریشانی یا کسی اب نارمل سچویشن میں بھی کسی سے بات کرنی پڑتی ہے۔ ایسی صورت میں بھی کوشش کریں کہ پورے انہماک سے بات کریں اور پوری توجہ سے بات سنیں۔ گفتگو میں اپنی توجہ فوکس رکھنے کے لیے اور دوسروں کی توجہ برقرار رکھنے کے لیے ایک اور اہم طریقہ ہے جسے آپ اپنا سکتے ہیں۔ آپ اپنی بات، کوئی اگر آپ کے ساتھ بات کر رہا ہے تو اس کے گیپ کو کم کرنے کے لیے آپ کچھ الفاظ منتخب کر سکتے ہیں جسے آپ اپنی روٹین بنا سکتے ہیں۔ تو جناب یہ بات ہے، بہت خوب جناب، صحیح فرما رہے ہیں آپ، بجا فرمایا آپ نے، مجھے بھی یہ بہت اچھا لگتا ہے۔ انگلش میں انہیں گیپ فلر کہتے ہیں۔ اس سے دوسرے کے اندر آپ سے بات کرنے کا شوق بھی پیدا ہوتا ہے اور آپ کو بھی بات میں جمع رہنے کا موقع ملتا ہے۔ آخر میں ایک بات اپنے پلے باندھ لیجئے، یہ سب اصول اور ٹپس نہ صرف گھر سے باہر کی دنیا کے لیے ہیں بلکہ ان کی بہترین پریکٹس گھر اور فیملی کے اندر جا کے رہ کے کی جا سکتی ہے۔ اگر آپ گھر کے اندر بھی اسی طرح سے بات کو شروع اور ختم کریں گے اور اسی انداز میں گفتگو کریں گے تو یہ آپ کی عادت اور معمول بن جائیں گے، نہ صرف آپ کا بلکہ آپ کی پوری فیملی کا۔ ہاں، اپنی بات کرتے ہوئے دوسروں کی بات سننے کا حوصلہ بھی ایک کامیاب گفتگو کا حصہ ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ باتیں اچھی لگی ہوں گی۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت جلد پھر حاضر ہوں گے، تب تک اللہ نگہبان۔